غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے اور وہ مکینوں کو سخت ہراساں کر رہے ہیں۔ جمعرات کو شوپیاں کے علاقے گاگرن میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 3 غیر مقامی مزدوروں کے زخمی ہونے کے بعد بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز، پولیس اور NIA کے اہلکاروں نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں، کولگام، اسلام آباد اور پلوامہ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں شروع کی۔ مقامی لوگوں نے صحافیوں کو بتایا کہ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے گزشتہ 3 دنوں میں کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا، جبکہ کئی کو تھانوں اور فوجی کیمپوں پر طلب کر کے ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز کے اہلکار گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے جموں خطے کے ضلع کٹھوعہ میں بھی مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں اور تلاشیوں کا سلسلہ جاری رکھا، جس سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ضلع پونچھ کے علاقے سرن کوٹ میں لوگوں نے پوٹھا بائی پاس پر شراب کی دکان کھولنے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ انہوں نے شراب کی دکان کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ضلع سانبا کے علاقے نندپور میں کسان ایک جگہ جمع ہوئے اور حکام کی جانب سے زرعی پمپ چلانے کے لیے بجلی فراہم نہ کرنے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ضلع ریاسی کے علاقے مہور کے مکینوں نے آتش زدگی کے ایک واقعے میں 5 دکانوں کے نظر آتش ہونے کے بعد احتجاج کیا۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ مستقبل میں آتش زدگی کے واقعات سے جان و مال کے نقصان کو روکنے کے لیے علاقے میں فائر اسٹیشن قائم کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی مسلم آبادی کے خلاف خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے سینئر رہنما پروفیسر سیف الدین سوز نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیری 5 اگست 2019 کے نریندر مودی کی بھارتی حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم از کم 8 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں، جن میں 2 لاکھ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف امپلائمنٹ میں رجسٹرڈ بے روزگار نوجوانوں کی کل تعداد 8 لاکھ ہے۔ ان میں سے 2 لاکھ کے قریب وہ نوجوان ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں۔ رواں برس مئی تک کم از کم 1,99,872 تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار تھے۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سعید نے فرانس پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں روکنے اور کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادی دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ علی رضا سعید نے برسلز سے جاری ایک بیان میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ پیرس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس اور دیگر عالمی طاقتیں جانتی ہیں کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مختلف حصوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، لیکن انہوں نے اپنے معاشی اور اقتصادی مفادات کی وجہ سے اس پر چپ سادھ رکھی ہے۔